معرفت کورس میں خوش آمدید۔ آج ہم مالک کائنات کے ایٹریبیوٹس پڑھتے ہوئے تیسری نشست میں ایک ساتھ ہیں۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے میم، لام اور کاف۔ یہاں پر میم کی تینوں حرکات کے ساتھ جو لفظ آتا ہے، چاہے اسے آپ ملکن پڑھیں، ملکن پڑھیں یا ملکن پڑھیں، اس کے اندر جو اس کا ایک خاصہ اور ایک روٹ میننگ پایا جاتا ہے وہ ہے قوت رکھنا، کسی چیز پر قادر ہونا، کوئی اتھارٹی پاس ہونا یا وہ سہارا جس پر کوئی چیز قائم ہوتی ہے۔ یہ تمام آپ کو ملتے جلتے اور ہم معنی الفاظ لگتے ہوں گے۔ یوں سمجھیے کہ یہ ڈیفینیشن ہے اس سہ حرفی مادے کی، میم، لام اور کاف کی۔ یہاں پر ایک اگر آپ اس میں سے کچھ کرکس لینا چاہیں تو اس کا خاصہ یعنی خاص بات کیا ہوتی ہے اس ایٹریبیوٹ کی، مالک، ملیک، ملک یا اس سے جتنے بھی لفظ بنیں گے ان میں خاصہ پایا جاتا ہے دو چیزوں کا، قوت اور شدت۔ یعنی کہ ملکن، 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 یہ تمام کے تمام جب الفاظ بولے جاتے ہیں تو قوت اور شدت کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا معنی سمجھنے کے لیے نا یہ روٹ معنی سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ مالک کائنات نے اس لفظ کو کس طرح سے ٹریٹ کیا ہے، وہ لفظ کو جب ہم قرآن الحکیم سے سمجھیں گے تو پھر ہم کچھ ایکسٹرا سمجھ پائیں گے، کچھ زیادہ سمجھ پائیں گے۔ کتنا زیادہ سمجھ سکتے ہیں؟ جب بارش برستی ہے وہ تو بے انتہا برستی ہے، لیکن ایک پیالے کے اندر کتنا پانی آ سکتا ہے جتنی اس کی گہرائی ہے، ایک تالاب کے اندر کتنا پانی آ سکتا ہے جتنی اس کی گہرائی ہے۔ سب اپنی اپنی بساط کے مطابق اس قرآن الحکیم میں سے اپنا اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ اب بار کیف قرآن الحکیم میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کس طرح سے ٹریٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ نحل آیت نمبر 73 دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر میں صرف آپ کو ڈیفینیشن سمجھانا چاہ رہا ہوں، پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ اس ایٹریبیوٹ میں ڈیفائن کیا جا رہا ہے، اس کی تعریف میں کیا چیز ہے، پھر ہم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے نام کے طور پر اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر سورۃ نحل آیت نمبر 73 میں اس لفظ کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا اور وہ ہے استطاعت۔ مالک کائنات فرماتے ہیں لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، ان لوگوں کے پاس ملک نہیں ہے۔ اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کی کہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک معنی تھوڑا سا واضح ہو جانا چاہیے کہ مالک کائنات نے اس کو اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ ملکیت یا ملک یا ملک کے اندر یہ جو معنی مضمر ہے وہ استطاعت کا ہے، قوت کا ہے، ارادے کا ہے، طاقت کا ہے، اتھارٹی کا ہے۔ آگے چلیے سورۃ نحل ہی کی آیت نمبر 75 اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ایک مملوک شخص ہے اور ایک آزاد شخص ہے۔ ایک شخص ایسا ہے، اب نا ذرا جو ہمارا آج کا مدعا صرف مملوک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ذرا اس کی ڈیفینیشن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل آیت نمبر 75 میں لفظ مملوک کی مفعول کے وزن پر ہے نا، تو لہٰذا یہ مفعولی حالت ہے، آبجیکٹیو کیس۔ تو مملوک کی اللہ تعالیٰ نے تشریح یا تعریف کی ہے، ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء، مملوک وہ شخص ہے جسے کسی شے پر قدرت نہیں ہوتی، مملوک وہ شخص ہے جسے کسی شے پر اختیار نہیں دیا جاتا۔ تو آپ کو پیچھے والا اور یہ والا ملا کر ڈیفینیشن کا ایک ہی ٹیسٹ تھوڑا اور کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مملوک وہ ہوتا ہے جس کے پاس قدرت نہیں ہوتی، تو لہٰذا مالک وہ ہوتا ہے جس کے پاس قدرت ہوتی ہے۔ آگے چلیے سورہ یاسین اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پر اس کی اور بھی ڈیفینیشن گہری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر 71، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو اور مجھے مالک کے طور پر، مالک کائنات فرماتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے غور نہیں کیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں سے جو انعام ہیں، یہ جو مویشی ہیں، بھیڑ بکریاں، گائے بھینسیں وغیرہ، ہم نے لہا مالکون، ان کا مالک آپ کو بنا دیا ہے، آپ کو ان کا مالک بنا دیا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ باہر کیف یہ کیا کرنا ہے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو ڈیفینیشن سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس مالکون کا اللہ تعالیٰ نے جو یہ یہاں پر جو اپوزٹ بیان کیا نا وہ ہے وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ مالک وہ ہوتا ہے جس کے دوسرا کوئی تابع ہوتا ہے، یعنی
اگر آپ میرے تابع ہیں، آپ میرے فرما بردار ہیں، آپ پر میرا کلی طور پر اختیار ہے، جیسے کہ بھیڑ بکری گائے بھینس پر ہمارا اختیار ہوا کرتا ہے، ان کا اپنا اختیار نہیں ہوا کرتا، تو لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا مالک کہا۔ اب آپ پر تھوڑی سی اگر تشریح یا اس کی تعریف واضح ہو گئی ہے، ایک اور اس میں معنی دیکھیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 46 میں آپ نے ویسے وہ یاد ہوگا انشاءاللہ آپ کو، وہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ سنایا تھا ہمیں، وہ قصہ تھا طالوت کا۔ طالوت ایک بنی اسرائیل کا ایک کچھ ایسا معاملہ تھا کہ انہوں نے جنگ کرنی تھی جالوت کے خلاف، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا، اے نبی، اے پیغمبر خدا، ہمارے لیے کوئی ملک مختص کر دیجئے، کوئی ملک بنا دیجئے۔ اب یہاں پر آپ کو مالک کی ایک ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی۔ مالک کہتے ہیں کمانڈر کو، مالک کہتے ہیں ایک ایسی ہستی کو جس کے پاس اختیار اقتدار ہو، آپ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں کہ اس کے ساتھ مل کر ہم لڑیں گے۔ اگر ایک ہم طاغوت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور الحمدللہ لڑ رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس چھوٹی سی، ٹھیک ہے چھوٹی سی تعداد کے لحاظ سے لیکن انتہائی مخلص جماعت میں میں اگر آپ نے مجھے اگر کمانڈر کی حیثیت سے چنا، یا مال کے کائنات نے مجھے آپ کو عطا کر دیا، آپ کو مجھے عطا کر دیا، تو یہاں پر اس معنی میں جیسے طالوت مالک تھے، تو یہاں پر کوئی بھی آج یہ عقل وہ پھر کوئی اور مالک البتہ کمانڈر ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کو یعنی جو کمانڈ کرے، جو آپ کو لے کر چلے، جس کے ساتھ مل کر آپ نے لڑنا ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلا یہ طالوت علیہ السلام والے قصے میں کہ ملک کا مطلب ہوتا ہے کمانڈر۔ یہی سورہ بقرہ کی آپ اگر اگلی آیت میں چلیں نا 247 میں، تو یہاں پر آپ کو یہ جو ملک لفظ ہے نا، یہ اتھارٹی کے بالکل ہم معنی نظر آئے گا۔ میں آیت آپ کے ساتھ مل کر پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب ان کو کہا نا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، جب انہوں نے المختصر کہا کہ ہمارے لیے کوئی آپ چن دیجئے، تو بار کہ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پھر طالوت کو ملک چن لیا ہے، طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ملک چن لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھیے ذرا اس لفظ کو کس طرح سے استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک، اس کو ہم پر اتھارٹی کس طرح دی جا سکتی ہے؟ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں اتھارٹی دی جائے۔ اس کو ہم پر کیپٹن کس طرح مقرر کیا جا سکتا ہے جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں کیپٹن بنایا جائے؟ اسے ہم پر کس طرح اقتدار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیں راستہ دکھائے، حالانکہ ہم زیادہ۔ انہوں نے اس چیز کی دلیل کیا رکھی؟ ویسے یہ خیر آج کے لفظ کے ساتھ تو متعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کو مال میں وسعت نہیں دی گئی، وہ غریب ہے طالوت، تو لہٰذا وہ کیسے ہم پر بادشاہ کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، یا کیپٹن سب سے سوٹیبل ورڈ ہے، ہم پر کیپٹن ہو سکتا ہے۔ یہاں پر نا اللہ تعالیٰ کیپٹن کس کو چنا کرتا ہے، اس لیے یہ میں آپ کو آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دلیل کے طور پر کیا بتایا کہ میں نے اس کو کیپٹن کیوں چنا، ذرا سنیے۔ قال، تو ان کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، دو کریکٹرسٹک، اس میں سے مقدم کون سی ہے؟ اس کو علم میں وسعت عطا فرمائی گئی ہے اور اس کو جسم میں وسعت عطا دی گئی ہے، یعنی کہ یہ دو کریکٹرسٹک جس میں ہوا کرتی ہیں، مال کے کائنات اس کو کیپٹن بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رول بتائے ہیں نا ہمیں، تو لہٰذا رول میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ زیادہ اس پر گفتگو اس لیے نہیں کریں گے کہ آج ہمارا یہ موضوع بالکل نہیں ہے۔ آگے چلیے، اگر آپ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 87 میں چلیں نا، تو آپ کو یہی لفظ جو ہے نا، یہ اختیار آپ اپنے یعنی کہ قوت ارادی کے طور پر ملے گا۔ وہ وہاں پر جب ہوا کچھ یوں تھا کہ انہوں نے یوں کہا تھا کہ ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے وہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے واپس آئے تو انہوں نے بچڑا بنا لیا ہوا تھا، انہوں نے اپنی قوم کے سرداروں کو کہا کہ تم نے کیسے میری نافرمانی کر دی اور تم نے کیا حال کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے اپنی مرضی سے آپ کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، یہ تو قوم بھٹک گئی تھی، ان کے زیورات ہمارے پاس امانت تھے، بوجھ تھے، تو انہوں نے مانگے، ہم نے واپس کر دیے، بعد میں یہ سامری نے کیا جو کیا ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہم بے اختیار ہیں۔
تو یہاں پر یہ جو لفظ بھی یہ جو ملک لفظ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کے طور پر استعمال کیا. یہاں پر آپ کو پہنچتے ہوئے ایک ان تصریحات میں ایک بات واضح ہو گئی ہوگی. وہ کیا؟ باہر کیف چونکہ مالک کائنات کے ہم ایٹریبیوٹس پڑھ رہے ہیں تو اسی پر بات کرتے ہوئے آپ پر یہ بات واضح کرنا میرا مقصود تھا کہ خدا کے مالک مطلق ہونے میں جہاں اس کے کامل اختیار اور اقتدار کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ایک اور بات ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. وہ کیا؟ کہ اس کی یہ جو مالکیت ہے نا یہ استبداد کے لیے نہیں ہے بلکہ اصلاح کے لیے. یہ خاص بات ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری آیات پیچھے آپ کے ساتھ پڑھی ہیں اگر آپ نے غور کیا ہو. یعنی کہ کیا؟ المختصر آیات آپ گھر جا کے خود پڑھ لیجئے گا لیکن یہاں پر میں آپ پر ایکسٹریکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنا کیا چاہ رہا ہوں. مالک کائنات پوری کائنات کا مالک ہے, مالک مطلق ہے, اس کی قدرت ہے, اس چیز پر اختیار کلی ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اس کی مالکیت استبداد کے لیے نہیں ہے, اگلے کو اپنے روب کے نیچے دبانے کے لیے نہیں ہے. میں مالک ہوں, میں ہوں, تم کچھ نہیں, یہ اس طرح سے استبداد کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح. صرف استبداد نہیں, اصلاح. مال کے کائنات اس پوری کائنات کی اصلاح چاہتے ہیں اور اصلاح ہو رہی ہے, اصلاح پر ہی ہیں. فقط انسان ہی کو تو اختیار ملا اس ارض پر, اس زمین پر, یا جنوں کو تو اب میں جانتا نہیں ہوں لیکن انسانوں کے نے کیا گل کھلا رکھے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے اگر یہی اختیار سورج, چاند اور دیگر تمام کے تمام اللہ کی مخلوقات کو مل جاتا اور سورج ایک دن اپنی مرضی پر اتر آتا کہ نہیں میں نے آج نہیں آنا واپس, بات ختم, اور سارے کا سارا نظام درم برم ہو جاتا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پوری طرح سے اپنی اپنی جگہ پر مقید کر کے رکھا ہوا ہے, اس کو مسخر کر کے رکھا ہوا ہے. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ کے مالک کائنات چاہتے ہیں ہم ارادی طور پر اپنے آپ کو اس کی مالکیت میں اسی طرح سے دیں جس طرح سے سورج, چاند, ستارے, فرشتے, دیگر نہ جانے کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہیں, اس کی فرما بردار ہیں. مالک کائنات یہ پوری کائنات دکھانے کے بعد پھر مجھ سے مخاطب ہیں, میں چاہتا ہوں اسی طرح سے تم بھی میری مالکیت کو تسلیم کرو, تم بھی مجھے مالک مانو. ایسے اختیار دے دینے کے بعد اپنی شعور سے, عقل سے سمجھ کر اب مانو ہاں میں مالک ہوں لہٰذا میرا ہی حکم چلنا چاہیے. تو امید ہے کہ یہاں پر آپ کو کافی حد تک ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی ہوگی. یہ جو لفظ ہے نا, خیر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے اس روٹ سے جو 3 لفظ استعمال کیے ہیں نا ان میں سے ایک مالک ہے, ایک ملیک ہے اور ایک ملک ہے.